اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں الحمدللہ اور قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، اور گفتگو کیا فرماتے ہیں؟ ہماری تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے بیشتر عربی نہیں جانتے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھ لینا کہ قرآن کریم ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے، پھر یقیناً اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں، قرآن کریم کے تقاضے ہیں ہم سے۔ کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے اس تعلق سے۔ تو ہم قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ ان کا تعارف کیا؟ وہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہماری آزمائشوں میں پورا اتر گئے، اور پھر انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا پیشوا آپ کو بنانے والا ہوں، اور وہ من ذریتی لا ینال احد الظالمین، یہ بھی گفتگو میں آئے گی بات۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں، ایک ویران وادی ہے کہ جس میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، شیرخوار بچہ ہے اور بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اللہ کے اذن پر، اللہ کے حکم پر۔ اللہ اکبر۔ بت کدے میں جاتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، سورج چاند ستارے نہیں، یہ میرے معبود نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آگ میں ڈالا جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بیٹی کی قربانی، اللہ اکبر۔ بیٹا بھی کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو آپ نے دیکھا ہے اسے پورا کر گزریے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلتی، وہ مینڈھے پہ چلتی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے؟ قرآن کریم دو اسووں کا ذکر کر رہا ہے، اسوہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اسوہ ابراہیمی کا۔ خواتین و حضرات، اسوہ ابراہیمی سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تینوں جو اہل کتاب یعنی یہود ہوں یا مسیحی ہوں، ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، ہم تینوں اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ بائنڈنگ فورس بن سکتا ہے؟ انٹرفیتھ ڈائیلاگ سی بات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر آج حقیقی معنوں میں عامل کون ہے؟ خواتین و حضرات، لا تعداد سوالات ہیں، ہم رکھیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا ایک انتہائی محبوب اور مقبول نام، محترم مفتی منیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گئے تو اس نے کہا میں آپ کو سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز آپ کی خدمت میں، جو کل ہم نے سوال رکھا تھا اس کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب طائف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ لہب میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ بیان فرما رہا ہے آزمائشیں، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذرا فرمائیے کون شخصیت، اور یہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے درجے میں، اپنے اپنے مرتبے میں، اپنے اپنے مقام پر صاحب عظیمت ہوتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے 5 رسولوں کو اولو العزم کہا ہے۔ بعض نے ان کی تعداد 9 تک بتائی ہے۔ 5 میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس سے پہلے وَاذْكُرْ فعل محذوف ہوتا ہے، یعنی اے حبیب کریم اس عہد کو، اس دور کو، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ ایک تو ناظرین کو یہ بتا دیں کہ قرآن مجید میں
چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حرکات کو بدل دیا جائے تو کفر یا معنی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ اگر ابراہیم کی میم پر پیش پڑھ لی جائے اور ربہ کی با پر زبر پڑھ لیا جائے تو معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ پھر معنی یہ ہوں گے کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا معاذ اللہ، اس لیے ایسے مقامات پر تلاوت کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، آپ نے بھی سوال کیا کہ ابتلا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے معنی آزمائش بھی ہیں، اس کے معنی امتحان بھی ہیں۔ تو امتحان لینے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی صلاحیت کو، قابلیت کو، اہلیت کو یا پوٹینشل امکانی استعداد کو جانچا جائے، پرکھا جائے، آزمایا جائے، جس کی آج کل دنیا کے امتحانات میں گریڈنگ ہوتی ہے کہ A1 A اور B C وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، اسے تو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا مقام کیا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ تو اللہ نے امتحان اس لیے لیا، جو ہماری ناقص عقل میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کو ہم اپنی محبوبیت، اپنے تقرب اور اپنی بارگاہ میں عزت و کرامت کے مقام پر فائز کرتے ہیں، یہ کوئی محض امر اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس میں مطلوبہ قابلیت، اہلیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے امتحان لیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ اپنی خلت یا اپنی دوست اور اپنی محبوبیت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے تو عظیمت و استقامت کے میدان میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ کلمہ ویسے تو عربی نحو کی اصطلاح میں بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن ہی میں کلمہ ایک پورے کلام کو بھی کہتے ہیں، ایک پورے پیکج کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف۔ تو یہاں کوئی ایک بامعنی لفظ مراد نہیں ہے، بلکہ پورا ایک کلام، پورا ایک منشور، پورا ایک دستور، پورا ایک پیکج مراد ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اپنے میں سے کسی ایک کو اللہ کے مقابل اپنا رب تسلیم نہ کرے۔ لہذا یہاں بھی کلمات سے مراد ایک عظیمت کے پورے مضامین ہیں، عظیمت کے پورے عنوانات ہیں، عظیمت کے پورے شعبے ہیں کہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ چند شعبے، چند شعبے بیان فرمائیے۔ تو پہلا شعبہ تو یوں سمجھیے کہ جس گھرانے میں پرورش
اللہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، جہاں آپ نشو و نما پاتے ہیں، اللہ وہ بت پرستی کا اور شرک کا مرکز ہے، اور بھیجا جاتا ہے آپ کو دعوت توحید کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ گھرانے والے مددگار بنتے ہیں کسی مہم میں، کسی کمپین میں، اور کسی منصوبے میں معاون بنتے ہیں۔ یہاں پہلا ٹکراؤ خاندان کے ساتھ ہے، اور آپ سب سے پہلی دعوت آپ کو اپنے عرفی باپ سے کو دینی پڑتی ہے کہ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، کہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آزر کو کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود مان رہے ہیں؟ تو پہلا ٹکراؤ خاندان سے ہے، پہلا ٹکراؤ جو ان کے لیے جائے پناہ ہونی تھی وہیں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ آزر کہتا ہے کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ، اور یا پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو پہلا امتحان گھر سے شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور یہ امتحان آسان نہیں ہے۔ اللہ اس کے بعد پھر عملی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کا تعلق پھر وقت کے سب سے بڑے صاحب اقتدار سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جو بتوں کا کو جا کے توڑ دیتے ہیں، جی ہاں، تو اس سے پہلے کہ وہ قوم چونکہ بت پرست تھی، بتوں کی پجاری تھی، لیکن توحید کی تلاش میں آپ کا ایک سفر قرآن بتاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس تجربے سے گزر کر آپ موحد بنیں، لیکن چونکہ آپ نے قوم کو دعوت دینی تھی اور وہ مظاہر کائنات کو معبود مانتے تھے، جسے طاقت کا یا عظمت کا سرچشمہ سمجھا، اسے معبود بنا لیا، تو پھر قرآن نے اس تجربے سے حضرت ابراہیم کو گزارا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات تاریک ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا کہ جو چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ستارے کو کچھ وقت کے لیے رب مان لیا، بلکہ یہ ایک انداز استفہام تھا کہ کیا یہ میرا رب ہے، کیا چونکہ یہ تمہیں روشنی دیتا ہے۔ تو پھر فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ کچھ وقت کے بعد جب چاند نمودار ہوا اور اس کے سامنے ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی، تو کہا کہ جو خود ڈوب جائے، جو اپنے شباب کو قائم نہ رکھ سکے، تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اسے معبود کیسے مان سکتا ہوں۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند آیا، اس کی روشنی ستاروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، قال ھذا ربی، پھر قوم سے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ لیکن پھر فلما افل، چاند بھی اپنے وقت آنے پر ڈوب گیا، اس کی روشنی ماند پڑ گئی، اس کی روشنی بجھ گئی سورج کے سامنے، تو پھر کہا کہ جو اپنے عروج کو قائم نہ رکھ سکے، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، اسے میں اپنا معبود، اپنا ولی، اپنا کارساز کیسے مان لوں۔ پھر جب فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو بہت چمکتا ہوا دیکھا، جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، حرارت فراہم کر دی، چاند ستارے سب کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا رخ بندگی ان مظاہر کائنات کو چھوڑ کر
اس خالق و مالک کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب اس ذہنی تجربے سے آپ نے قوم کو گزارا اور پھر قوم نے کہا ایک دن کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ستاروں پر نظر ڈالی، قال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ تھا کہ جو تمہارا شعار ہے، جو تمہارے میلے ٹھیلے ہیں، اس سے میری طبیعت کو کرب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ قوم چلی گئی، آپ بت کدے میں گئے تو آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، ہتھوڑا یا کلہاڑا یا جو بھی تھا۔ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بت پاش پاش تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے من فعل بآلہتنا، کہ ہمارے ان معبودوں کا، خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ قالوا فتن یذکرھا، کہ ایک نوجوان ان کا ناگواری کے ساتھ ذکر کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، انہیں ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فتن یذکرھم، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ سلوک، یہ حشر تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا ان کانوا ینطقون۔ اس کے ایک معنی تو انیق مصاب یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ٹھیک، لیکن بعض مفسرین نے زیادہ محتاط ترجمہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ فعلہ کیا تو ہے، لیکن کبیرہم ھذا، تمہارا جو بڑا خدا ہے وہ یہ تمہارے سامنے ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کو اپنا کارساز مانتے ہو، جس کو حاجت روا مانتے ہو، جس کو تم پوچھتے ہو، تو اس سے پوچھو کہ یہ تمہارا حشر کیا ہوا، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر فلما نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے سر کو جھکا لیا، ان کو پتہ تو تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ٹھیک، اور یہ جب بولتے نہیں ہیں تو یہ کیا حاجت روائی کریں گے۔ پھر یہ رپورٹ نمرود کی تک پہنچائی گئی، بادشاہ وقت کو پہنچائی گئی، پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی دعوت توحید دی، تو اس نے پھر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو مناظرہ بھی ہوا جی ہاں، کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے پیارے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث کی، ٹاکرا کیا، کس بات میں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اسے فرماتے تھے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اسے بادشاہت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ میں ہی بادشاہ، میں ہی کارساز، میں ہی سب کچھ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا ہوگا کہ بھئی تمہارا رب کون سا کارنامہ انجام دیتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مردے کو جلاتا ہے، حیات دیتا بھی ہے، حیات سلب بھی کرتا ہے۔ ٹھیک، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں جلاتا بھی ہوں، مارتا بھی ہوں۔ ایک جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، بے قصور کی گردن اڑا دی۔ تو نبی کا کام مناظرہ جیتنا نہیں ہوتا،
نبی کا کام حق کے غلبے کو ثابت کرنا ہوتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ لہٰذا آپ نے سبحان اللہ فلسفیانہ بحث نہیں کی جی کہ بھئی احیاء اور اماتت سے وہ مراد نہیں ہے ہاں جو تم نے سوچا ہے، بلکہ آپ نے رخ بدلا اور فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھے دعویٰ خدائی ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ نظام کائنات کو تو چلا رہا ہے، تو پھر سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا دے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو کافر لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، آگ کا الہو جلایا، منجنیق میں ڈال کر آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو فرشتے نے آواز دی کہ ابراہیم آپ کو مدد چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی مدد کا تو ہر وقت محتاج ہے، لیکن یہ مرحلہ امتحان ہے، سبحان اللہ سبحان اس لیے علمہ بحالی یکفنی عن سؤالی، اللہ اس مرحلے میں اس سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ چنانچہ انہوں نے آگ میں پھینکا تو قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ابتلا گھر میں، جی دوسری ابتلا قوم کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں، ٹھیک پھر اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک حلم والے بردبار بیٹے کی بشارت دی، فلما بلغ معہ السعی، اب اس بیٹے سے پہلے ایک اور مرحلہ امتحان تھا کہ بیٹا پیدا ہوا بڑھاپے میں، اور اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو اور اپنی بیوی کو دور چھوڑاؤ، تو فرمایا کہ رب انی ترکت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے تیرے بیت اللہ کے پاس کہ جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں، جہاں کوئی کاشتکاری نہیں، جہاں کوئی حیات کا سامان نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، فجل افئدۃ من اللہ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ پھر امتحان وہ بھی آیا کہ جب بچہ گود میں ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا پر چڑھی، پانی نہ نظر آیا، پھر درمیان میں اتری تو صفا اور مروہ کے درمیان جو وادی ہے وہاں وہ پس جگہ میں تھی، بیٹا نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، تو دوڑ کر گئیں تاکہ اگلی پہاڑی پر پہنچ کر ذرا بیٹے کا حال بھی دیکھ لیں۔ تو اس صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تو اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تو ذرا سوچیں کہ وہ زمین جہاں اللہ کی ایک بندی دوڑ لگا لے، اور وہ زمین جو اللہ کے ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں کی قدموں کا لمس حاصل کر لے، اللہ تو اللہ اس کو یہ شان دیتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ جب حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا حکم ہوا
تو مشرکوں نے کہا کہ اس صفا پر تو ہمارا بت اصاف تھا، مروہ پر تو نائلہ تھا، اور ہم بتوں کی پوجنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیا یہ ہماری نقل اتاری جا رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صفا اور مروہ کے درمیان ہم تم سے دوڑ اس لیے لگواتے ہیں کہ اس زمین نے اللہ کے نبی کی ایک ماں اور اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی اللہ کی بندی کے پاؤں کے تلووں کو چومنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب پاؤں کے مس سے پہاڑ اور وادی اللہ کے نشانی بن جائے تو پھر اس اللہ کی بندگی کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمزم پیدا فرمایا، حیات کا سامان پیدا فرمایا۔ تو ایک ابتلا کا مرحلہ یہ تھا۔ پھر قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، آدمی 90-100 سال کا ہو جائے، بڑھاپے میں تمناؤں سے اولاد ملے، پھر وہ اولاد کو اپنے تن سے جدا کرنا پڑے، پھر جب وہ اولاد بڑی ہو کر عمر کی اس منزل پر پہنچے کہ ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکے، ان کے کام آ سکے، تو فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ جد و جہد اور سعی و عمل کی عمر تک پہنچ گئے، تو پھر باپ نے کہا کہ یا بنیّ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ تیرا کوئی عام باپ ہوتا تو بیٹا کہتا تیرا دماغ چل گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹے کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ربانی ہوتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ وہ امر بجا لائیے جس کا حکم دیا گیا ہے آپ کو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عن قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب باپ اور بیٹا دونوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تو وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلانے کا وقت آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے غیب سے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جسے خلت الہیہ کی منزل پر فائز کرنا ہو، انہیں ان امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پھر یہاں پر قرآن بیان فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ وہ بڑی واضح آزمائش ہے۔ تو اب اس کو آپ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ سے جوڑیں تو پھر اس کی یہ تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی تشریح یہاں آ گئی۔ پھر فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو پیش کیا۔ اور جب بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے منا کی طرف، تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان ایک ہمدرد کی شکل میں، کیونکہ شیطان نے جب بھی ورغلایا تو ویل وشر بن کر، بہی خواہ بن کر، دوست بن کر، حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے بھی کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں آپ دونوں کا بڑا مخلص ہوں، سنسیئر ہوں، خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں۔ وَمَا نَهَاكُمَا، اور اللہ نے تمہیں جو اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے اس لیے کہ اللہ ان تکون ملکین،
کہ تم اس کو کھا کر فرشتے بن جاؤ گے یا ابدی زندگی مل جائے گی۔ تو وہاں پر بھی وہ آیا اور کہا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رضا للرحمن و رغما للشیطان، کہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے میں یہ کروں گا۔ 3 مرتبہ شیطان نے راستہ روکا اور تینوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا للرحمن و رغما للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر، اپنے خواب پر پوری طرح سے عمل کیا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم۔ اچھا، اس میں سبحان اللہ، آپ نے بالکل بالتفصیل تمام جو سفر تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قدم قدم پر آزمائشیں آئیں اور آپ ان میں پورے اترے۔ پھر ایک وہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے ہماری ان کوششوں کو۔ اب یہ تمام سلسلہ یہ جاری رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اللہ اکبر، اولاد میں اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور یعنی ان سے پورے انبیاء کی ایک نسل چلی، چین ہے انبیاء پوری چین۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی موجود نہیں۔ اب یہاں اس کی تفسیر میں اجازت دیں آپ؟ سر جی آپ فرمائیے، لیکن یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 اہم موضوع رہ گئے، یہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ ابھی تمام کام ہو گئی، تمام کام یہ ہو گئے۔ انی جائلوں کا للناس اماما، اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہا ہے آپ ہر آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اب یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، یہ اچھا للناس ہے، یہاں پر تمام انسانیت کا پیشوا میں بنا رہا ہوں، ذرا اس کو واضح کر دیجئے، ومن ذریتی کو واضح کر دیجئے، لا ینالو عہد الظالمین کو واضح کر دیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا گیا فاتمہن، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، یعنی وہ آزمائش پر پورا اترے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، تو تب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے عالم انسانیت کا امام، مقتدا اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ اس لیے اس کے بعد جو عالم انسانیت آیا تو اس میں ایک تو بنو اسماعیل تھے، ایک بنو اسحاق تھے، ان سب کے لیے، اور اسی میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی تھے، لیکن سب کا مرکز و محور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالور ہیں اور پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سینٹر پوائنٹ اور ایک مرکزی نقطہ بنایا، اور امام، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں امامت سے مراد وہ امامت ہے جس کو نبوت لازم ہے، کہ یعنی نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا بنایا۔ اور مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ کی امامت یا آپ کی نبوت، جو آپ کی پیروکاری کا دعویٰ کرنا چاہتے ہوں یا پیروکار بننا چاہتے ہوں، تو انہیں 30 خصلتوں کا حامل ہونا چاہیے، جو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں، سورہ احزاب میں اور سورہ مومنین میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ جو باتیں بیان کی گئی، ایک تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے، الراکعون، الساجدون، اس سے مراد نماز ادا کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے،
وبشر المؤمنین، اور اے پیارے حبیب جو ان صفات کے حامل ہوں انہیں بشارت دیجیے۔ پھر سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جس کے معنی اطاعت گزار کے ہیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، کہ اللہ کے سامنے جھک جانے والے، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں صدقات دینے والے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی، عفت کی، حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو ان صفات کے حامل ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر سورہ مومنین نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے کون؟ کہ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جھک جانے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے، اس میں تمام سیئات کا احاطہ ہو گیا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی یعنی کہ کبھی کبھی پڑھ لی، ان کی محافظت کرنے والے، مداونت کرنے والے، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ والذین هم یحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے وارث بنیں گے، ہم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصلتیں ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات اور پر آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ اچھا، اب یہاں پر ومن ذریتی، ایک دم انہیں اپنی اولاد کا خیال آیا اور فرمایا اے میرے مالک اور میری اولاد۔ یہ انسان کی جبلت کا بیان ہے۔ اچھا، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد سرخرو ہو، میری اولاد کامیاب ہو، تو ان کے دل میں بھی آئی کہ اے اللہ تو مجھے اس عظیم منصب سے، تیری ذات گرامی مجھے نواز رہی ہے، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ منصب نبوت، یہ معراج انسانیت میری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ملے گی، ملے گی، لیکن استثناء کر دیا کہ جو ظالم ہیں ان کا میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو بعض مفسرین نے تو عہد کا ترجمہ وعدہ کیا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ منصب کیا ہے کہ منصب امامت اور منصب نبوت اور منصب ولایت، فرمایا کہ ظالموں کے حصے میں نہیں آئے گا، ان کے حصے میں آئے گا کہ جو شعار ابراہیمی کو اپنانے والے ہوں، جو اس پر چلنے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ایک اور مقام پر بھی کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور تو دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور قیامت کے ان سارے مومنوں کو اجازت دیں۔ تو ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے والد کے لیے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے سے منع فرما دیا کیونکہ وہ شرک کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ فرمایا کہ ما کان استغفار ابراہیم
الا موعدۃ وعدہا ایاہ، کیونکہ پہلے آپ نے آدر سے وعدے کہتے کہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن جب پتہ لگ گیا کہ ضلالت اور انجام بد ان کے لیے مقدر ہے، تو فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم، کہ ابراہیم لابی ہے کہ انہوں نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اس وعدے کی ایفا کے لیے جو وعدہ کیا تھا، لیکن جب ان پر منکشف ہو گیا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو نہیں کی۔ اب یہاں جو فرما رہے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ میرے ماں باپ کو بخش دے، تو علماء نے فرمایا کہ آزر جو تھے وہ آپ کے رشتے میں چچا تھے، اور حدیث میں بھی ہے کہ العم سن و ابی، چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، حقیقی باپ نہیں تھے۔ حقیقی باپ جو ہے طارق ان کا نام تھا، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ما زال انزل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم و حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اور یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے نسب میں کوئی مشرک نہیں گزرا، کوئی کافر نہیں گزرا، کم از کم وہ دین توحید اور دین فطرت کے علم بردار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا ینال عہد الظالمین۔ آپ نے وضاحت فرما دی یہاں پر۔ اب یہ جو ظلم ہے، یعنی یہاں پر ظالمین سے مراد ذرا سا، کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام میں، تو ظالم سے مراد وہ نہیں، قتل نہیں کہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا، یہاں پر ان الشرک لظلم عظیم، اس جانب اشارہ ہو رہا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی چیز کو یا کسی شخص کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، تو اپنی جبین نیاز کو، اپنے رخ بندگی کو کسی ایسی ہستی کے سامنے رکھنا کہ جو معبود برحق نہیں ہے، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری اولاد میں سے جو مومن ہیں، جو صالح ہیں، ان کو تو منصب امامت پر فائز کر، وہ مقتدا بنیں گے، وہ پیشوا بنیں گے، لیکن جو ظالم ہیں ان کو یہ منصب نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء ہیں، لا نرثو ولا نورثو، نہ ہم کوئی مادی اور مالی وراثت پاتے ہیں، نہ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، انما وراثت الانبیاء العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے، فمن اخذها اخذ بحظ وافر، جو وراثت علم جس نے حاصل کی وہ بڑا وارث نبوی ہے۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وارث وہی ہوگا جو دین توحید کا علمبردار۔ سبحان اللہ۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کے جو وارث ہیں، حقیقی وارث، وہ امت محمدیہ سے وابستہ افراد ہیں، توحید محض، توحید خالص اور دین حق پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ هو الدین المستقیم الصحیح الکامل الشامل، سبحان اللہ، کہ جو اس دین پر چلنے والے ہوں جو دین مستقیم ہے، دین صحیح ہے، دین کامل ہے، دین شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، ہمارے محترم ناظرین جانتے ہیں کہ سوالات بہت سارے اس حوالے سے مزید ہو سکتے ہیں۔ بائنڈنگ فورس، میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ بھی رکھا تھا، بات نہیں ہو پائی، کہ یہ یہود، مسیحی بھائی ہمارے، مسلمان، سب ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ایک تعلق جوڑتے ہیں، لیکن صرف ادعا یا کلیم کافی نہیں ہوتا،
ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ان تمام دلائل پہ آپ سے بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا اور بالتفصیل ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کی سیرت کو بیان فرمایا، کس طرح آپ ہر آزمائش پر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنایا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ درست جواب طائف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ لہب میں یا سورہ توبہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182501994۔ حضرت قرآن دازی ایک پرچی نکال کر مفتی منیب الرحمان صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ جناب، یہ مرزا طارق محمود ہے، لیکن ان کا ایڈریس ہے، موبائل نمبر نہیں ہے۔ ایڈریس ہے نا تو بس ٹھیک ہے۔ ایڈریس ان کا ہے جی فالکم کمپلیکس گلبرگ لاہور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایڈریس نمبر ہے پورا۔ اور نمبر بھی ہے نا، ہاں۔ تو بس ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں یہ تحفہ پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے جب آپ کا ایڈریس ہوتا ہے اور موبائل نمبر بھی اس پر مینشن ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر۔ وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔